السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے جاسوسی ادب کے شاہکار مصنف مظہر کلیم ایم اے کے جدید ناول کو لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے شی ڈاگ۔ تو آئیے چلتے ہیں اس ناول کی ایپیسوڈ 1 کی طرف۔ عمران اپنی کار میں بیٹھا ایک پہاڑی علاقے کی طرف تنگ سڑک پر آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ سائڈ سیٹ پر جولیا بیٹھی ہوئی تھی جبکہ اگلی سیٹ پر صالح اور صفدر موجود تھے۔ یہ علاقہ دارالحکومت سے تقریباً 500 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ اس علاقے کا نام مصباح کی تھا۔ یہ انتہائی سرسبز اور شاداب علاقہ تھا لیکن تھا انتہائی دشوار گزار۔ بس یہی ایک تنگ اور پرپیش سی سڑک تھی جس پورے پہاڑی علاقے کا چکر کاٹتی ہوئی اوپر کو چلی جا رہی تھی۔ اس علاقے کو ابھی حال ہی میں سیاحوں کے لیے اسپاٹ بنانے کے لیے منتخب کیا گیا تھا اور اس کے لیے کوشش شروع کر دی گئی تھی۔ اس علاقے کی سب سے اونچی چوٹی پر لسبا کے نام کا گاؤں تھا۔ اس گاؤں کے قریب سیاحوں کے لیے ہوٹل اور ریستوران وغیرہ بنائے جا رہے تھے اور ابھی سڑک کے کام کا آغاز نہ کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس علاقے کی خوبصورتی اور اس کے قدرتی حسن کی دھوم پوری دنیا میں پھیل گئی تھی۔ اس لیے دنیا بھر کے سیاح باوجود انتہائی دشواریوں کے یہاں آنا شروع ہو گئے تھے۔ اس علاقے کی شہرت اس انداز میں پھیل جانے کی ایک خاص وجہ تھی اور وہ وجہ اس لسبا کی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ یہ لوگ قدیم دور کے ایک انتہائی خوبصورت اور دلکش رقص کے ماہر تھے اور یہ ایک اتفاق تھا کہ قدیم دور کے رقص پر تحقیقاتی ٹیم کے کانوں میں اس رقص کی بھنک پڑ گئی۔ یہ ٹیم اقوام متحدہ کے تحت کام کرتی تھی اور اس پروجیکٹ کے تحت دنیا بھر میں کام ہو رہا تھا تاکہ قدیم دور کے ایسے رقاص کو اکٹھا کر کے انہیں محفوظ کر لیا جائے۔ اور اس ٹیم نے یہاں پہنچ کر نہ صرف اس رقص کی فلم بندی کی بلکہ انہیں یہ علاقہ اس قدر پسند آیا کہ انہوں نے اس سارے علاقے کی بھی علیحدہ فلم بنا ڈالی اور جب یہ دونوں فلمیں دنیا بھر کے ٹیلی ویژن چینلز پر دکھائی گئی تو اس علاقے کی شہرت دور دور تک پھیل گئی اور بے شمار سیاح اس علاقے کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر یہاں پہنچنے لگے۔ اس لیے حکومت کو بھی خیال آ گیا کہ اس قدر خوبصورت علاقوں میں سیاحوں کے لیے کام کیا جائے تو اس علاقے سے بھی اتنا پیسہ کمایا جا سکتا ہے کہ جتنا شاید پورے ملک کی برآمدات سے بھی نہ کمایا جا سکتا ہو۔ جلد ہی انہوں نے تعمیراتی کام شروع کر دیا گیا لیکن جیسے کہ ایشیائی ملکوں کا مزاج تھا وہاں کا کام کچھ ہی سے زیادہ سست رفتار ہوتا تھا، ویسے یہاں بھی کام ہو رہا تھا۔ یہاں آنے کا پروگرام جولیا اور صالحہ نے بنایا تھا اور جولیا نے عمران کو بھی ساتھ چلنے کے لیے رضامند کیا تھا، لیکن عمران نے شرط لگا دی تھی کہ پوری ٹیم وہاں جائے گی لیکن مسئلہ چیف سے اجازت لینے کا تھا۔ چنانچہ یہ ذمہ داری عمران نے اپنے سر لے لی، لیکن پھر عمران نے انہیں بتایا کہ چونکہ ایک متوقع کیس کے سلسلے میں ٹیم کی دارالحکومت میں موجودگی ضروری ہے اس لیے چیف نے صاف انکار کر دیا۔ البتہ چیف نے عمران سے کہہ دیا کہ چاہے تو اکیلا جا سکتا ہے اور پھر جولیا نے چیف سے بات کی اور چیف نے انتہائی منت سماجت پر اس کے ساتھ صالح اور صفدر کے جانے کی اجازت اس شرط پر دی کہ وہ 2 روز کے لیے جا رہے ہیں، جبکہ باقی ٹیم کے سلسلے میں چیف نے صاف انکار کر دیا۔ اس لیے اس وقت یہ چاروں ہی لسباکی کی طرف چلے جا رہے تھے۔ جولیا، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ جب چیف نے باقی ٹیم کو لسباکی جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے تو پھر مجھے اس نے کیسے اجازت دے دی ہے؟ صالحہ نے چونک کر کہا، اس کی نظروں میں تم تینوں بیکار لوگ ہو، تمہاری دارالحکومت میں موجودگی یا عدم موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جولیا کے بولنے سے پہلے عمران بول پڑا، تم خاموش ہو، تم ہوگی بیکار۔ میں نے چیف کی منت کی اور تمہارا اور صفدر کا نام لیا تو انہوں نے بڑی مشکل سے اجازت دی ہے، جولیا نے کہا۔ تو عمران بے اختیار مسکرا دیا کیونکہ یہ سارا ڈرامہ عمران ہی کا تھا، اس نے جان بوجھ کر باقی ٹیم کو روک لیا تھا۔ تم نے نام ہی ایسے لیے کہ جس کی اس نے پرواہ نہ کی، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ویسے مس جولیا اگر پوری ٹیم ساتھ آ جاتی تو بے حد لطف رہتا، صفدر نے کہا۔ صالحہ اس قدر تو بورنگ نہیں ہو رہی کہ کسی اور کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، عمران نے فوراً جواب دیا۔ صفدر بے اختیار ہنس پڑا، تم باز نہیں آؤ گے بکواس کرنے سے، جولیا نے بھنائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے کیا کہا ہے؟ تم بے شک صفدر سے پوچھ رہے ہو، عمران نے بڑے مسکین سے لہجے میں کہا۔ صفدر ٹھیک کہہ رہا ہے جولیا، واقعی پوری ٹیم ساتھ ہوتی تو واقعی بھی حد لطف آتا، صالحہ نے کہا صفدر کی حمایت کرتے ہوئے۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے صفدر، لیکن مجبوری یہ ہے کہ میں کچھ کر نہیں سکتا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے ایسی کون سی بات کر دی ہے؟ صالحہ نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وضاحت کیا کروں، ایسے معاملات میں وضاحت نہیں کی جاتی، تم دیکھو جولیا کس طرح میرے ساتھ بیٹھ کر خوش ہو رہی ہے، اس نے تو باقی ٹیم کا نام نہیں لیا، عمران نے جواب دیا۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے، صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ بکواس کرنے سے باز نہیں آئے گا، میرا بھی خیال ہے کہ باقی ٹیم ساتھ ہوتی تو بہت اچھا ہوتا، جولیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اگر تم کہو تو سوائے تنویر کے باقی سب کو آج رات
دعوت دلوا دوں، اجازت دلوا دوں، عمران نے چیلنج بھرے لہجے میں کہا تو صفدر اور صالح دونوں اسی بات پر ایک اختیار ہنس پڑے، جبکہ جولیا بھی عمران کا مطلب سمجھ کر بے اختیار مسکرا دی۔ اگر یہ بات ہے پھر تنویر کو بھی اجازت دلوا دو، جولیا نے لطف لیتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ مجھے کسی پاگل کتے نے کاٹا کہ میں اپنے رقیب کو اجازت دلوا دوں کہ وہ روز سفید اور روز سرخ کو بلا کر رنگ میں بھنگ ڈال دے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، چیلنج قبول کرنے کا حوصلہ نہیں ہے تو میرے تو پھر ڈینگے نہ مارا کرو۔ جولیا نے اسے چڑھانے کے لیے کہا، یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہاری چیز سے بات کرتا ہوں۔ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا، اس کے ساتھ ہی اس نے کار کو ایک سائڈ پر روک دی۔ سوچ لو، اگر اجازت نہ ملی تو تمہیں سزا ملے گی۔ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا، سزا؟ کیسی سزا؟ عمران نے چونک کر کہا، 1 گھنٹہ پہاڑی پر رنگنا پڑے گا۔ جولیا سے پہلے سالے نے کہا تو کار کہکوں سے گونج اٹھی، اور اگر اجازت ملے گی تو پھر؟ عمران نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا، تو پھر انعام ملے گا۔ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، پھر تم دونوں تو مرغیاں بننا پڑے گا۔ کیوں صفدر؟ حساب درست ہونا چاہیے نا صفدر؟ عمران نے صفدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مرغا بننے کی بات تو معلوم ہے، یہ مرغی بننے کا کیا مطلب ہوا؟ صفدر نے ہنستے ہوئے کہا، مرغا بانگ دیتا ہے جبکہ مرغی انڈا دیتی ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ عمران نے کہا، اس کے ساتھ اس سے سر جھکا لیا، ورنہ جولیا کا ہاتھ اس کے سر پر پڑتا۔ نان سینس، اب تم نے اس قدر گھٹیا باتیں شروع کر دی ہیں، چلو واپس۔ جولیا نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا، چلو چلو ٹھیک ہے، کڑک مرغی بھی تو ہوتی ہے، صرف کڑ کڑ کرنے پر ہی اکتفا کر لینا۔ عمران بھلا کہاں باز آنے والا تھا؟ عمران صاحب، کیا واقعی آپ ٹیم کو اجازت دلوا سکتے ہیں؟ صفدر نے شاید موضوع بدلتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے یہ معلوم تھا کہ عمران نے باز نہیں آنا اور جولیا کا غصہ بڑھتا چلا جانا، اس طرح ساری تفریح ہی ختم ہو جاتی۔ ہاں لیکن عمران نے کہا، لیکن کچھ نہیں، تم واپس چلو، بلکہ تم نیچے اترو، اس قدر گھٹیا باتیں کرنے والے کی یہی سزا ہے، کار ہم تینوں لے جائیں گے۔ جولیا نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا، مس جولیا مذاق کا برا نہیں مانا کرتے، عمران صاحب پلیز، اگر آپ اجازت دلوا سکتے تو پھر دلوا دے، آپ کو آپ کا منہ مانگا انعام دوں گا۔ صفدر نے بیچ بچاؤ کرتے ہوئے کہا، کیا تم نے خطبہ نکاح یاد کر لیا؟ عمران نے چونک کر مسرت بھرے لہجے میں کہا، آپ کیوں اسے تنگ کر رہے ہیں؟ صفدر نے ہنس سے کہا، اچھا واقعی پھر تم کو اجازت ملے، میں دیکھتا ہوں چیز کیسے نہیں مانتا۔ عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ کس نے ڈیش بورڈ کھول کر اندر موجود ایک چھوٹا سا لیکن وسیع رینج کا ٹرانسلیٹر نکال لیا اور اس پر تیزی سے فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اس نے ٹرانسلیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو علی عمران MSCDS آکسن کالنگ۔ عمران نے بار بار کال کرتے ہوئے کہا، X2 فرام دس اینڈ۔ چند لمحوں بعد X2 کی پروکار اور مخصوص آواز سنائی دی، چیف پلیز جلدی سے سیکرٹ سروس کی ٹیم کو لسباکی بھجوا دے، میری ویران اور بنجر زندگی میں بہار آنے والی ہے، حسرت دیرینہ پورے ہونے کا وقت آ گیا ہے، جلدی کریں، میری رنگین اور پربہار مستقبل قریب ہیں۔ صفدر نے ورنہ صفدر کو خطبہ نکاح بھول جائے گا، جلدی کریں، عمران نے بڑے بے چین سے لہجے میں کہا۔ جولیا نے بے اختیار ہونٹ کھینچ لیے، جبکہ صالح اور صفدر دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ رینگنے لگ گئی۔ شٹ اپ، کیا تم نے ان فضول باتوں کے لیے کال کی ہے؟ چیف نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، چیف یہ فضول بات نہیں ہے، صفدر نے بڑے طویل مدت لگا کر بڑی مشکل سے خطبہ نکاح یاد کیا۔ ایک تو آپ چن چن کر سارے کنزین لوگوں کو سیکرٹ سروس میں شامل کر دی ہے، کئی سالوں کے بعد آج وہ وقت آیا ہے کہ مسئلہ حل ہوا اور گواہ بھی موجود نہیں ہے، پھر بھی آپ لسباکی گاؤں بہت دور ہے اور خدشہ ہے کہ وہاں تک جاتے جاتے صفدر کے خطبہ نکاح نہ بھول جائے، اس لیے پلیز جلدی سے گواہ بھیج دیجیے، چلو ایک ہی گواہ بھیج دیں تنویر کو، یہ اس کے لیے واقعی اعزاز ہوگا کہ وہ گواہ بن جائے۔ عمران نے کہا، اوور اینڈ آل دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ ہاتھ سے جل گیا ہے، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے ٹرانسلیٹر آف کر دیا۔ یہ تم نے کیا بکواس کر دی ہے؟ کیا بکواس کیا؟ پھر کیوں بکواس کیا؟ جولیا نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا، کیا مطلب؟ کیا تم اس سے بکواس کہتی ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ بکواس؟ یقین تمہارے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوں گے۔ پھوٹ رہے ہیں نا؟ عمران نے کہا، میں تمہارا سر پھوڑ دوں گی اگر بکواس کی۔ ٹھیک ہے چلو واپس، ہم نہیں جا رہے لسباکی۔ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا، یعنی واقعی؟ اوہ ویری بیڈ، یعنی اب ہجر فراق کا کیسٹ لینا پڑے گا۔ اوہو یہ کیا ہو گیا؟ دنیا کیوں بے رنگ ہو گئی ہے؟ کہاں گی میری خوشیاں؟ یہ کیا ہو گیا؟ عمران نے انتہائی افسردہ سے لہجے میں کہا، عمران صاحب پلیز تفریح کو خراب نہ کریں۔ صفدر نے کہا، پہلے صالح سے پوچھ لو، پھر ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں مل کر اوزاریاں کورس کی صورت میں گانا شروع کر دیں۔ عمران نے کہا، تو کیا آپ کو خطبہ نکاح یاد ہے عمران صاحب؟ صالح نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ خطبہ تھا؟ او نہیں، مگر وہ شاید جولیا کو یاد ہوگا، کیوں جولیا؟ عمران نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا، صفدر اور صالح دونوں جولیا کے دیکھ کر ہنس پڑے۔ جولیا کے چہرے پر شدید بے بسی کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ عمران صاحب
جولیا شدید بور ہو گئی ہے، صفدر نے کہا۔ اچھا تو ٹھیک ہے، ابھی میں تنویر کو بلا لیتا ہوں، پھر اس کی بوریت دور ہو جائے گی، بد ہضمی ہو جائے تو چورن تو کھانا ہی پڑتا ہے۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ اس نے ایک بار پھر ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹرانسلیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ فریکوینسی اسی پر سیٹ کی گئی تھی۔ بند کرو اسے، تم پھر بکواس کرو گے، جولیا نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ ہیلو علی عمران کالنگ، عمران نے اس بار انتہائی سنجیدہ اور باوقار لہجے میں کہا۔ جولیا صفدر اور صالحہ بھی حیرت سے عمران کو دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر پتھریلی سنجیدگی بھرائی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ کبھی زندگی میں مسکرایا ہی نہ ہو۔ X2 دوسری طرف سے چیف کی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں۔ چیف لسباکی میں شیڈاگ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ شیڈاگ وہاں موجود ہوگی؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ جولیا صفدر اور صالحہ تینوں کے چہرے پر اب شدید حیرت کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ ہاں، میں ابھی لسباکی تو نہیں پہنچا، لیکن راستے میں اس کی وہاں موجودگی کے مخصوص نشانات چیک کر لیے ہیں۔ عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیسے نشانات؟ تفصیل بتاؤ۔ دوسری طرف سے چیف نے پوچھا تو صفدر اور صالحہ ایک دوسرے کو حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگے، جبکہ جولیا ہونٹ بھینچے خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ راستے میں ایک پہاڑی کے دامن میں موجود کیبن کے سامنے کیا جیپ کھڑی کی گئی ہے؟ عمران نے جواب دیا۔ اوہ، پھر تو تمہارا اندازہ درست ہے۔ ٹھیک ہے، میں ٹیم کو لسباکی بھجوا دیتا ہوں۔ شیڈاگ کو ہم نے ہر صورت میں گھیرنا ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، جلد از جلد بھجوا دیں، ہم ان کا انتظار کریں گے، عمران نے کہا۔ تو دوسری طرف سے بغیر کوئی جواب دیے رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ٹرانسلیٹر آف کر دیا۔ بس اب تو چلو گی نا، اب پوری ٹیم پہنچ رہی ہے لسباکی، عمران نے فاتحانہ لہجے میں جولیا صفدر اور صالحہ کی طرف دیکھ کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر جیب میں ڈالا اور کار سٹارٹ کر کے اسے سڑک پر لے آیا۔ کیا مطلب؟ یہ شیڈاگ کون ہے؟ اور پھر کیبن کے سامنے کیا عجیب؟ کیا مطلب؟ ہم تو لسباکی تفریح کرنے چاہ رہے تھے، جولیا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ بھی تفریح کریں گے اور ہم نے وہاں کیا کرنا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ شیڈاگ کیا مطلب ہوا اس کا؟ جولیا نے اسی طرح حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ چیف سے کہو، کوئی بات منوانی ہو تو اس کا طریقہ ہوتا ہے۔ شیڈاگ اب بین الاقوامی مجرم تنظیم کا نام ہے۔ یہ تنظیم ایٹم اسلحہ کی سمگلنگ میں ملوث ہے، بہت باوسائل تنظیم ہے۔ یہ ایٹمی اسلحہ خود تیار نہیں کرتی، بلکہ ایٹمی اسلحہ چراتی ہے اور پھر ایسے ملکوں کو فروخت کر دیتی ہے جو ایٹمی اسلحہ خود تباہ نہیں کر سکتے۔ اس کی خاص نشانی سیاہ رنگ کی جیپ ہے۔ چیف نے جس مشن کے لیے ٹیم کو روکا تھا وہ اسی شیڈاگ کے بارے میں اطلاع تھی۔ حکومت کراہیا کی طرف سے سرکاری طور پر سر سلطان کو اطلاع دی گئی تھی کہ شیڈاگ پاکستان میں کسی مشن پر مصروف ہیں، اور سر سلطان نے چیف سے بات کیا۔ اب ظاہر ہے شیڈاگ یہاں پاکستان کا ایٹمی اسلحہ ہی چرانے آئی ہوگی۔ اور ایک بات کا شاید تمہیں علم نہیں کہ لسباکی پہاڑیوں کی دوسری طرف ایک ایران اور بنجر پہاڑی سلسلہ ہے جس کا نام ساگو ہے۔ یہ قدرت کا کام ہے کہ دو ملحقہ پہاڑی سلسلوں میں ایک انتہائی سرسبز و شاداب اور دوسرا انتہائی ویران اور بنجر، اور اس کے شاگو میں پاکیشیا کا اسلحہ خانہ ہے اور وہاں پہ خفیہ اسٹور بھی موجود ہے، جس کے بارے میں مجھے سرداور نے بتایا تھا۔ چنانچہ میں نے چیف کو بتایا تو چیف نے ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کو کہہ کر وہاں خصوصی نگرانی کے انتظامات کرا دیے، کیونکہ پاکیشیا سیکرٹ سروس وہاں مستقل طور پر نہیں رہ سکتی۔ البتہ انہیں یہ حکم دیا گیا کہ کسی بھی مشکوک معاملے کی اطلاع وہ چیف کو فوراً دیں تاکہ ہمیں وہاں بھیجا جا سکے۔ یہ ساری باتیں مجھے معلوم تھی، اب میں چیف سے کہا کہ شیڈاگ کو لسباکی کے علاقے میں دیکھا گیا ہے، تو اس نے فوراً ٹیم بھیجنے کی حامی بھر لی۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے چیف سے غلط بیانی کی ہے؟ کیوں؟ جولیا نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے اب کرنے کرانے کے لیے کچھ نہ کچھ چکر تو چلانا ہی پڑتا ہے، عمران نے کہا۔ ٹرانسلیٹر مجھے دو، میں چیف کو بتاتی ہوں۔ نکالو ٹرانسلیٹر، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مس جولیا، عمران صاحب نے بات کیا تو خود ہی بھگت لیں گے، صفدر نے کہا۔ نہیں، میں انہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی، میرے سامنے غلط بیانی نہیں کی جائے گی، جولیا نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ جولیا، ویسے جیپ کو تو میں نے خود بھی دیکھا تھا، اچانک صالحہ نے کہا تو جولیا کے ساتھ ساتھ صفدر بھی چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا اب تم بھی عمران کی طرح غلط بیانی کر رہی ہو؟ جولیا نے کہا۔ جولیا، میں غلط بیانی نہیں کر رہی، تم دیکھ رہی ہو کہ میں بھی عمران صاحب والی سائڈ پر ہوں، میں نے واقعی نیچے گہرائی میں ایک کیبن کے سامنے سیاہ رنگ کی جیپ کو دیکھا، صالحہ نے کہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم وہاں تفریح کے لیے نہیں جا رہے؟ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ سیاہ جیپ شیڈاگ کی ہی ہو؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم ٹرانسلیٹر دو مجھے، میں چیف کو وضاحت کر دوں، پھر جو چیف حکم دے گا ویسے ہی ہوگا، جولیا نے کہا۔ تو عمران کی بڑی سعادت مندی سے جیب سے ٹرانسمیٹر نکالا اور جولیا کی طرف بڑھا دیا۔ جولیا نے اس کا بٹن آن کر دیا، فریکوینسی اس پر پہلے سے ہی ایڈجسٹ تھی۔
ہیلو جولیا کالنگ، جولیا نے کال دیتے ہوئے کہا۔ X2 دوسری طرف سے X2 کی آواز سنائی دی۔ چیف، میرا خیال ہے کہ عمران نے صرف ٹیم کو تفریح کے لیے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آپ کو شی ڈاگ کے چکر دیا ہے۔ جولیا نے کہا، تمہیں کیسے خیال آیا کہ عمران نے چکر دیا ہے؟ چیف کا لہجہ سرد ہو گیا تھا۔ اس کی کال سے پہلے ہم نے اسے چیلنج کیا تھا کہ وہ آپ سے ٹیم کو لسباکی بھجوانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے میرا خیال ہے کہ اس نے یہ حرکت کی اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میری موجودگی میں آپ سے کوئی غلط بیانی کی جائے۔ جولیا نے جواب دیتے کہا، کیا تم میں سے کسی نے کیبن کے سامنے سے عجیب کو نہیں دیکھا؟ چیف نے کہا، سالیہ کا کہنا ہے کہ اس نے دیکھا، لیکن چیف کیا یہ ضروری ہے کہ سیاہ رنگ کا تعلق شیڈاک سے ہی ہو؟ جولیا نے کہا، عمران میں ابھی یہ ضرورت پیدا نہیں ہو سکی کہ وہ مجھ سے غلط بیانی کرے۔ مجھے پہلے اطلاعات مل چکی ہیں کہ لسباکی کے علاقے میں شیڈاک کی سرگرمیاں معاف کی گئی ہیں۔ اس کے بعد جب تم نے لسباکی میں سیر و تفریح کرنے کی بات کی تو میں نے تمہیں صفدر اور سالیہ کو عمران کے ساتھ اس لیے وہاں جانے کی اجازت دے دی کہ عمران میں یہ خداداد صلاحیت موجود ہے کہ وہ باتوں کی بو دور سے ہی سونگھ لیتا ہے۔ اس لیے میں نے عمران کو اس بارے میں بریف کر دیا تھا، لیکن ساتھ ہی میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ جب تک اس بارے میں حتمی بات سامنے نہ آئے اس نے زبان نہیں کھولنی بلکہ تفریح کرنی ہے۔ اس لیے جب عمران کی کال آئی تو میں سمجھ گیا کہ وہاں واقعی شی ڈاگ موجود ہے، اس لیے میں نے ٹیم کو حکم دے دیا کہ وہ لسباکی پہنچ جائیں۔ اوور اینڈ آل دوسری طرف سے چیف نے کہا اور اس کے ساتھ رابطہ ختم ہو گیا۔ جولیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ شرمندگی مٹانے کے لیے عمران پر چڑھائی کر دی اس نے۔ کیا بتاتا؟ عمران نے بڑے پرسکون سے لہجے میں کہا۔ اس چڑاگ کے بارے میں؟ جولیا نے بھنائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کچھ ہوتا تو بتاتا، مقصد تو تفریح تھا اور بس۔ اب تمہیں کیا بتاتا کہ جب تم نے مجھ سے تفریح کی بات کی تو مجھے یقین تھا کہ چیف اجازت نہیں دے گا، اس لیے میں نے لسباکی کے علاقے میں شی ڈاگ کی سرگرمیوں کی اطلاع اس تک پہنچا دی۔ نتیجہ یہ کہ اجازت مل گئی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہے؟ جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، ہاں، اور یہ بھی سن لو کہ کیبن کے سامنے جیپ ٹائیگر کی اور بات سے۔ عمران نے جواب دیا کہ جولیا بے اختیار اسے پڑی۔ او ہو، تو تم نے یہ سارا ڈرامہ کیا؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، زندگی خود ایک ڈرامہ ہے مس جولیا۔ عمران نے بڑے فلسفیانہ لہجے میں کہا، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، سمجھے؟ سچ سچ بتا دو کہ اصل چکر کیا ہے؟ جولیا نے کہا، توڑ دو، اندر کچھ ہوگا تو تمہیں ملے گا۔ ہاں، اگر تنویر کا سار توڑو تو اندر سے بہت کچھ ملے گا، کم از کم ایک بھینس کا پیٹ تو بھر ہی جائے گا۔ عمران نے جواب دیا تو صفدر اور سالیہ دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ جولیا بھی مسکرا رہی تھی کیونکہ وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ عمران کا مطلب تنویر کے ذہن میں بھوس بھرا ہوا ہے۔ عمران صاحب، میرا خیال ہے کہ شی ڈاگ کے بارے میں چیف بے حد سنجیدہ ہے، صفدر نے کہا۔ ظاہر ہے وہ چیف ہے، اسے سنجیدہ ہونا ہی چاہیے۔ عمران نے جواب دیا، ہمیں بھی سنجیدہ ہونا چاہیے، صفدر نے کہا۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، البتہ جولیا سے پوچھ، عمران نے جواب دیا۔ تم بکواس کرنے سے باز آ جاؤ عمران، صفدر ٹھیک کہہ رہا ہے، تفریح وغیرہ بعد میں ہوتی رہے گی، ہمیں شی ڈاگ کے سلسلے میں سنجیدگی سے کام کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ باکیشیا کا ایٹمی اسلحہ چرا لیں۔ جولیا نے کہا، اچھا ہے، چرا لیں، وہ اسلحہ پڑے پڑے ویسے ہی جل سڑ جائے گا، چلو کسی کے کام تو آئے گا۔ عمران نے اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے کہا، مس جولیا آپ بے فکر رہیں، یہ ہمارا بھی وطن ہے۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے بات کو ٹالتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ہاں مس جولیا، صفدر ٹھیک کہہ رہا ہے، سالیہ نے فوراً ہی صفدر کی تائید کر دی۔ واہ، اسے کہتے ہیں خوش قسمتی، اتنی انڈرسٹینڈنگ، واہ، عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ خوبصورت انداز میں سجے ہوئے ایک کمرے میں کرسی پر ایک نوجوان لڑکی بیٹھی تھی۔ لڑکی کے جسم پر انتہائی بھڑکیلا لباس تھا، اس کے سنہرے رنگ کے بال اس کے کاندھوں پر پڑے ہوئے تھے، کانوں میں ہیروں کے ٹاپس چمک رہے تھے، لیکن اس کے خوبصورت چہرے پر بے پناہ سختی اور صفاقی کے تاثرات نمایاں تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ خوبصورت چہرہ کسی پتھر سے تراشا گیا ہو۔ اس لڑکی کے ہاتھوں میں ایک فائل تھی اور وہ فائل کھولے اس سے پڑھنے میں مصروف تھی کہ پاس پڑے کارڈلیس فون کی گھنٹی باز اٹھی۔ لڑکی نے سر گھما کر ایک نظر اس فون پیس کو دیکھا، پھر کال بند کر کے اس نے سامنے موجود میز پر فائل بند کر کے اس نے سامنے موجود میز پر رکھی اور پھر ہاتھ بڑھا کر فون پیس اٹھا لیا۔ یس، اس نے فون کا بٹن پریس کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز انتہائی مترنم، سریلی اور لوچدار تھی، لیکن اس کی ٹہ میں ہلکی سی سختی کا عنصر بھی جھلکتا تھا۔ رابرٹ بول رہا ہوں مادام، دوسری طرف سے ایک مدبانہ آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ لڑکی نے اسی طرح نرم اور مترنم لہجے میں کہا۔ میڈم، اسٹور کا سراغ لگا لیا گیا ہے، لیکن وہاں ملٹری انٹیلیجنس کا انتہائی سخت پہرا ہے۔ بتایا گیا کہ یہ پہرا اچانک پہلے سے کہیں زیادہ سخت کیا گیا ہے۔ دوسری طرف سے بولنے والے نے مدبانہ لہجے میں کہا۔
کتنے افراد ہیں پہرے پر؟ لڑکی نے پوچھا۔ میڈم 50 کے قریب مسلح افراد ارد گرد پہاڑیوں پر پھیلے ہوئے ہیں، وہ سب مسلح اور تربیت یافتہ لگتے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس ٹور کی تفصیلات حاصل کر لی گئی ہیں یا نہیں؟ لڑکی نے پوچھا۔ یس میڈم، ہم نے اس کی مکمل معلومات حاصل کر لی گئی ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہمارے مطلب کا کتنا مال موجود ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ 150 وار ہیڈ موجود ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کافی ہے، ہم نے بھی اتنے ہی سپلائی کرنے ہیں۔ سائنسی حفاظتی انتظامات کی کیا پوزیشن ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ خاصے جدید اور سخت ہیں، لیکن X6 انہیں کور کر سکتا ہے۔ رابرٹ نے کہا۔ گڈ، پھر آج رات مشن مکمل کر دو، ہم نے ایک اور ملک میں بھی مشن مکمل کرنا ہے، اس لیے میں سے چھوٹے سے مشن پر زیادہ وقت ضائع نہیں کر سکتی۔ لڑکی نے فوراً جواب دیتے ہوئے کہا۔ یس میڈم، کام ہو جائے گا، ہم نے مکمل انتظامات کر لیے ہیں۔ مال کہاں پہنچانا ہے؟ رابرٹ نے پوچھا۔ اسپیشل پوائنٹ پر کتنے ہیلی کاپٹر استعمال کرو گے؟ لڑکی نے پوچھا۔ میڈم، بیک وقت 2 ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے ہوں گے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ٹھیک ہے، تمام کام انتہائی احتیاط سے کر رہا ہے، کسی آدمی کو زندہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور مال کو خاص احتیاط سے پہنچانا اور پھر مجھے اطلاع دینا۔ لڑکی نے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ یس میڈم، لیکن ایک اطلاع اور بھی ہے۔ اس نے قدر جھجکتے ہوئے لہجے میں کہا تو لڑکی بے اختیار چونک پڑی۔ کون سی اطلاع؟ لڑکی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ پاکستان سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے خطرناک سیکرٹ ایجنٹ علی عمران کو لسباکی میں دیکھا گیا ہے، اس کے ساتھ 2 عورتیں اور 7 مرد بھی ہیں، اور یہ سب اپنے انداز سے انتہائی تربیت یافتہ لگتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کا تعلق پاکستان سیکرٹ سروس سے، بظاہر یہ سب لسباکی میں تفریح کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس عمران کو ایک پہاڑ کی چوٹی سے اس علاقے کو ٹیلیسکوپ سے چیک کرتے دیکھا گیا ہے۔ رابرٹ نے جواب دیتے کہا۔ کوئی بات نہیں، انہیں تفریح کرنے دو، آج رات ہی کام مکمل کر دو۔ اب یہ بھی خیال رکھنا کہ مشن کے دوران فائرنگ نہ ہو تاکہ پہاڑی علاقے میں آواز نہ گونجے، اور اب ہیلی کاپٹر کا روٹ بدل دو، انہیں لسباکی کی طرف سے اسپیشل پوائنٹ پر لے جانے کی بجائے مخالف سمت سے نیچے پرواز کرتے ہوئے چکر کاٹ کر اسپیشل پوائنٹ پر لے جانا۔ مجھے معلوم ہے کہ حکومت کراگیا نے حکومت پاکستان سے تعلق باقاعدہ اطلاع دے دیا، لیکن یہ لوگ ابھی سوچتے رہ جائیں گے اور ہم مشن مکمل کر کے یہاں سے نکل جائیں گے۔ لڑکی نے اسی طرح اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ یس میڈم، لیکن ایک اور اطلاع بھی ہے۔ رابرٹ نے کہا تو لڑکی کے چہرے پر انتہائی غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ سب کچھ ایک ہی دفعہ کیوں نہیں بتاتے؟ یہ تم نے سسپینس کب سے پیدا کرنا شروع کر دیا؟ لڑکی نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ سوری میڈم، دراصل میں آپ سے علیحدہ ان کے بارے میں ہدایات لینا چاہتا تھا، اس لیے علیحدہ بتا رہا ہوں۔ رابرٹ نے انتہائی معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، بتاؤ اب کون سی اطلاع ہے؟ لڑکی نے منہ بناتے ہوئے اس بار نرم لہجے میں کہا۔ میڈم، دارالحکومت سے لسباکی کے راستے میں ایک پہاڑی کے دامن میں ایک علاقے کے پاس سیاہ رنگ کی جیپ دیکھی گئی ہے، جس پر شی ڈاگ کا مخصوص نشان بھی موجود ہے۔ کیبن میں ایک مقامی آدمی بھی موجود ہے۔ رابرٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ ہماری جیپ وہاں کیسے پہنچ گئی؟ لڑکی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی، ویسے بھی آدمی مقامی ہے اور ہمارے لیے اجنبی ہے۔ رابرٹ نے جواب دیا تو لڑکی بے اختیار ہنس پڑی۔ اوہ، تو یہ بات ہے، سمران نے ہمارے لیے چکر چلایا ہے؟ لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہمارے لیے ٹریپ؟ کیا مطلب میڈم؟ دوسری طرف سے رابرٹ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بڑا خوبصورت اور کامیاب ٹریپ ہے، سیاہ جیپ کو دیکھ کر ظاہر ہے ہم نے وہاں ریڈ کرنا ہے، اس طرح انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم اس علاقے میں موجود ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے آدمی ارد گرد پھیلے ہوں اور ایک آدمی بھی ان کے ہاتھ لگ گیا تو پھر اس کی مدد سے وہ باقی گروپ کو بھی ٹریس کر لیں گے۔ ویری گڈ، انتہائی ذہانت اور تیز ٹریپ بنایا، یہ یقیناً اس عمران کا کام ہوگا، وہ واقعی ذہین آدمی ہے، میں نے اس کی تعریفیں تو بہت سنی تھی لیکن کبھی اس سے واسطہ نہ پڑا تھا، لیکن یہ ٹریپ دیکھ کر اس کی ذہانت کا اندازہ ہو گیا۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ میڈم، واقعی انتہائی کامیاب ٹریپ ہے، اگر آپ ساتھ نہ ہوتی تو ہم لامحالہ اس ٹریپ میں پھنس جاتے۔ رابرٹ نے کہا۔ تم اسے نظر انداز کر دو اور اپنا مشن مکمل کرو، ہماری کامیابی اسی بات میں ہے کہ ہم انہیں مزید چیکنگ کا موقع دیے بغیر اپنا کام مکمل کریں اور یہاں سے نکل چلیں۔ لڑکی نے کہا۔ یس میڈم، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کوئی اور اطلاع تو نہیں جاتی باقی؟ میڈم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نو میڈم، رابرٹ نے جواب دیا۔ اوکے، گڈ بائے۔ لڑکی نے جواب دیا۔ ریسیور رکھ کر اس نے ایک بار پھر فائل اٹھائی، اسے کھول کر پڑھنے لگی، کافی دیر تک وہ فائل پڑھتی رہی، پھر اس نے فائل بند کر کے واپس میز پر رکھی، فون پیس اٹھا کر اسے آن کیا، پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، ہنری اسپیکنگ۔ رابطہ قائم ہوتے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ شیری کالنگ یو، لڑکی نے کہا۔ او میڈم، آپ؟ یس میڈم، ہنری نے مدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ اسپیشل پوائنٹ پر انتظامات کی کیا پوزیشن ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ اوکے میڈم، ہنری نے جواب دیا۔ ہیلی کاپٹر پہنچ گئے ہیں؟ لڑکی نے پوچھا۔ یس میڈم، وہ ہیلی کاپٹر آئے ہیں، 2۔
ہنری نے جواب دیا۔ آپ دوست پہنچ کے گیا؟ لڑکی نے پوچھا۔ یس مادام، دوسری طرف سے ہنری نے کہا۔ اوکے، رابرٹ کو میں نے حکم دے دیا، آج رات وہ مشن مکمل کر لے گا، اس لیے تم نے پوری طرح ہوشیار رہنا ہے۔ 150 وار ہیڈز تھامس کو کہہ دینا کہ وہ یہ وار ہیڈ سیدھے کراشو کا پہنچا دے، راستے میں کہیں رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ جب تک یہاں ان کی چوری کا علم ہو یہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں۔ لڑکی نے بات دہراتے ہوئے کہا۔ یس مادام، دوسری طرف سے کہا گیا۔ لڑکی نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ کر ایک بار پھر وہی فائل اٹھا لی۔ اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔ سیکرٹ سروس کی پوری ٹیم اس پہاڑی کے دامن میں گھاس پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ارد گرد خوبصورت جھرنے گر رہے تھے۔ علاقہ اس قدر سرسبز و شاداب تھا کہ اسے دیکھ کر انتہائی خوشگوار حیرت ہوتی تھی کہ پاکیزیہ کو قدرت نے کس قدر حسن سے نوازا ہے۔ عمران صاحب، کیا ہم واقعی یہاں تفریح کرنے آئے ہیں؟ اچانک کیپٹن شکیل نے کہا۔ تمہیں تمہارے چیف نے کیا کہہ کے بھیجا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم سب لسباکی پہنچ جائیں۔ واہ عمران، جولیا، صفدر اور عمران موجود ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ تو تم اب مجھ سے تفصیلات معلوم کرنا چاہتے ہو؟ عمران نے کہا، بڑے سنجیدہ لہجے سے کہا۔ ہاں، ظاہر ہے چیف نے ہمیں یہاں تفریح کرنے تو نہیں بھیجا ہوگا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ باقی سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے لیکن ان سب کے چہروں پر اشتیاق کے تاثرات صاف نمایاں تھے۔ چیف نے تو تمہیں واقعی تفریح کرنے نہیں بھیجا، لیکن میں نے تمہیں جولیا کی فرمائش پر تفریح کرنے کے لیے بلایا، اس لیے تفصیلات بعد میں معلوم کرنا، پہلے گھومو پھرو تفریح کرو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن عمران صاحب، وہ شی ڈاگ، اس کا کیا ہوگا؟ صفدر نے کہا۔ اس کے بارے میں ہی ڈاگ جانے، تمہیں کیوں فکر ہے؟ عمران نے جواب دیا۔ تو چند لمحے تو وہاں خاموشی تاری ہوئی، پھر یہ اخلاق سب اختیار ہنس پڑے۔ شاید عمران کی بات کا مطلب ان سب کو کچھ دیر بعد سمجھ آیا تھا۔ نو شی ڈاگ اب کے نزدیک کسی کتیا کا نام ہے، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ گرامر میں کتیا کو بیچ کہتے ہیں، مہذب لوگ اسے لیڈی ڈاگ کہتے ہیں، اور ایسے لوگ مہذب ہیں وہ اسے شی ڈاگ کہتے ہیں۔ اب یہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے کہ تم کس کیٹیگری میں اپنے آپ کو سمجھتے ہو، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر بکواس شروع کر دی، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اب باقی رہ ہی کیا گیا ہے؟ بڑی مشکل سے صفدر یار جنگ نے خطبہ نکاح یاد کیا تھا، مگر عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، ٹائیگر اور سیاہ جیب کو آپ کس خانے میں فٹ کریں گے؟ صفدر نے جولیا کے بولنے سے پہلے کہا۔ بیچارہ میدانی علاقے میں رہ کر میدان ہو چکا تھا، میرا مطلب اسپاٹ۔ میں نے سوچا کہ چلو اسے پہاڑی پر 4 روز رہنے دوں، شاید پھر تبدیلی آ جائے۔ اس نے کہا، وہاں جوانا اور جوزف بھی موجود ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم مجھے سچ بتا دو، اگر ہم واقعی یہاں تفریح کرنے آئے ہیں تو پھر ہم واپس چلے جائیں گے۔ جولیا نے آنکھ نکالتے ہوئے کہا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، چلو میں سال اور صفدر کے ساتھ مل کر تفریح کر لوں گا، عمران نے جواب